بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے قبل 3000 سال مصر پر ایک ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی حکومت تھی، جو لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتا تھا۔ وہ نہ صرف ایک ظالم و جابر اور سرکش بادشاہ تھا، بلکہ اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر رکھا تھا اور خدائے حقیقی کو للکارنے کی جرات بھی کی تھی۔ فرعون نہایت ہی بدکردار اور ظالم شخص تھا۔ اس نے اپنی رعایا کو حکم دیا کہ وہ اس کو سجدہ کرے، اور جو کوئی بھی اس کو سجدہ کرنے سے انکار کرتا تو وہ اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتا اور اس کو قتل کروا دیتا۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی اور جھوٹے خدا کی عبادت سے باز آنے کی دعوت دی۔ لہٰذا فرعون کے محل میں موجود ایک عورت آپ پر ایمان لے آئی۔ وہ فرعون کے محل میں کام کرتی تھی، اس کا نام مشاطہ تھا۔ فرعون کے محل میں وہ ملازمہ تھی۔ فرعون نے اس کو اپنی بیٹی کے کام کاج اور خدمت کے لیے مامور کیا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے، وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی تو اس کے ہاتھ سے کنگھی زمین پر گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے کے لیے گئی تو اس کے منہ سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس کی بیٹی نے کہا، آج تو نے عجیب ہی کلمہ پڑھا ہے۔ یہ کون سا کلمہ ہے؟ رب تو میرا باپ فرعون ہے، تو نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا، فرعون رب نہیں، رب تو وہ میرا اللہ ہے جو تجھے، مجھے اور فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کو رب نہیں مانتی، اس کے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ اس نے کہا، میرا تیرا ہم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اس بات کی اطلاع اپنے باپ کو دی۔ یہ سن کر فرعون بڑا غضبناک ہوا۔ اس نے باندی کو اپنے محل میں بلایا۔ اس نے اس سے پوچھا، تو نے میرے علاوہ کسی اور کو رب بنا لیا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میں تیرے جیسے انسان کو رب نہیں مانتی، میرا اور تیرا رب اللہ ہی ہے جو نہایت بزرگی والا ہے۔ فرعون یہ سن کر حیران رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرات بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ پھر اس نے سوچا، اس عورت کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ آج کے بعد کوئی عورت ایسی جرات نہ کرے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ عورت اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو دربار میں لایا جائے اور ایک دیگ میں تیل گرم کیا جائے۔ اس نے کھولتے ہوئے تیل میں اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے ڈال دینے کا حکم دیا۔ فرعون کا حکم سنتے ہی ملازمہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا۔ اس نے نہایت صبر سے کام لیا۔ سپاہیوں نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو لے جانے لگے۔ وہ بچہ کبھی اپنی ماں کو پکارتا، کبھی سپاہیوں سے رحم کی بھیک مانگتا اور کبھی فرعون کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھتا۔ سپاہی اس کو گھسیٹتے ہوئے دیگ تک لے گئے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ شاید یہ عورت انکار کر دے اسلام سے۔ خادمہ اپنے بچے کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اسے الوداع کہہ رہی تھی۔ کچھ ہی لمحات میں اس کے بچے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس بچے کی ہڈیاں تیل کے اوپر تیرنے لگیں۔ فرعون نے اس خادمہ کی طرف دیکھا اور کہا، اب اس خدا کو چھوڑ دو اور مجھے خدا مان لو۔ وہ خادمہ دلیرانہ انداز میں کہنے لگی، میں ابھی تجھے نہیں خدا مانتی۔ پھر انہوں نے اس کی ہمت کو دیکھا اور دنگ رہ گیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے اس کے باقی بچوں کو بھی تیل میں ڈال دیا۔ پھر سے سپاہی اس کے چھوٹے بچے کی طرف بڑھے جو شیرخوار اور معصوم تھا۔ جب سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو اس بچے نے زوردار چیخ ماری۔ ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ زمین پر گر گئی اور اس نے زوروں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ وہ عظمت والا لاشریک خدا جو اس عورت پر گزرنے والی قیامت سے واقف تھا، لہٰذا اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ظاہر ہوا۔ وہ شیرخوار بچہ جو ابھی بول بھی نہ سکتا تھا، بڑے دربار میں وہ بول اٹھا، اے میری ماں، تو حق پر ہے۔ بے شک دنیا کی سزا آخرت کے عذاب کے مقابلے میں بہت ہلکی ہے۔ فرعون کے دربار میں موجود لوگ بچے کی یہ آواز سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ لیکن ان لوگوں کے دلوں پر لگے کفر کے تالے نہ کھلے۔ کچھ ہی دیر بعد اس بچے کو بھی تیل میں ڈال دیا گیا۔
اور یہ بے قصور موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اپنے بچوں کی موت دے کر اس خادمہ کا دل پھٹ پڑا۔ اگر وہ چاہتی تو اپنے بچوں کو بچا سکتی تھی، اسے بس ایک کفر کا کلمہ پڑھنا تھا، مگر یہ صرف جان بچانے کے لیے تھا۔ مگر اس نے نہیں پڑھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے رب کے پاس جو کچھ ہے وہ اس ختم ہو جانے والی دنیا سے بہتر ہے۔ اب سپاہیوں نے خادمہ کو پکڑا اور دھکیل کر دے کی طرف لے جانے لگے۔ خادمہ کی دماغ میں ایک بات آئی۔ اس نے کہا، ایک منٹ ٹھہرو، میری ایک درخواست ہے۔ فرعون کو کچھ امید پیدا ہوئی۔ فرعون نے کہا، ہاں بتاؤ، کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، تم میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں جمع کر کے ایک جگہ اکٹھی دفن کر دینا۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اس کو بھی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ اس واقعے کے 2000 سال بعد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کو معراج کی رات معراج پہ لے جایا گیا۔ آپ براق پر سوار ہو کر جب بیت المقدس پہنچے تو آپ کو مصر کی جانب سے ایک خوشبو آنے لگی۔ آپ نے جبرائیل سے پوچھا کہ کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل نے بتایا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فرعون کی باندی تھی جس نے ایمان کی خاطر اپنے اور اپنے بچوں کا سودا کیا۔ جس جگہ اس کے بچوں کو اور اس کی ہڈیوں کو دفن کیا گیا ہے، وہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ بے شک ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ جس دین کو پانے کے لیے لوگوں نے اپنی اپنی اولاد کی جان کے نذرانے پیش کر دیے، وہ ہمیں کتنی آسانی سے مل گیا۔